السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں بنا لائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو صرف اس چیز کا اتباع کرتا ہوں، اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے طرف میرے رب کی جانب سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ قرآن کریم تمہارے رب کی طرف سے روشن دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 اور اسی سورت سے آیت نمبر 203 نمبر کی سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ باذن اللہ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں، یہ جو نہیں ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان لوگوں کے پاس جب آپ کوئی نشانی نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں لولا اجتبیتہا، تم خود کیوں نہیں بنا لائے۔ سامعین کرام، لولا اجتبیتہا، قالوا لولا اجتبیتہا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تم خود کیوں نہیں بنا لائے۔ اس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر الطبری میں علی ابن ابی طلحہ سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالوا لولا اجتبیتہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اسے حاصل کیوں نہیں کر لیا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسی کا معنی دوسری مرتبہ یہ بیان کیا کہ تم نے خود سے کوئی نشانی ایجاد کیوں نہیں کر لیا۔ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر عبداللہ بن کثیر سے اور انہوں نے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں روایت کیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے اسے فی البدیع کیوں نہیں بنا لیا، یعنی تم نشانی اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لیتے ہو۔ مطلب اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام رکھا کہ یہ جو کچھ تم بیان کرتے ہو تو اپنی طرف سے بیان کر کے لاتے ہو، تو اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لیتے ہو۔ یا نہیں تو ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تمہارا رب تم کو کوئی نشانی دے نہیں رہا ہے تو تم مانگ کیوں نہیں لیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے، کوئی نشانی نہیں لاتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوشش کر کے نشانی طلب کر لو تاکہ ہم ان کو دیکھ کر کے ایمان لے آئے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، آپ کہہ دیجئے میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتا ہے، یعنی میں کسی بھی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیش قدمی نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تو صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس کا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری طرف جو وحی نازل فرماتا ہے، جو پیغام بھیجتا ہے، جو حکم دیتا ہے، میں اس کی اطاعت بجا لاتا ہوں۔ اگر کوئی نشانی وہ بھیجے تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں، اور اگر نہیں بھیجے تو میں خود سے اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ کو اجازت دے تو میں سوال کر سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھ کو کہا ہے کہ آپ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس کی پیروی کیجیے، جو اللہ دیتا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ دے گا میں پہنچاؤں گا، اللہ اگر نشانی بھیجے گا تو میں آپ تک، تم لوگوں تک اس نشانی کو لاؤں گا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ قل
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ قل انما اتبع ما یوحى الی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ انما اتبع ما یوحى الی، میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن نے واضح کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج یہ تھا کہ جو اللہ نے حکم دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی پیروی کرنے والے۔ یہ منہج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہی منہج صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی، کہ جو اللہ نے بتلایا اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم صحابہ کرام تک پہنچایا، انہوں نے اسی کی پیروی کی۔ اب مسلمانوں کا منہج کیا ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کا منہج بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے، جو نبی نے فرمایا ہے، اس کی پیروی کرنا۔ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کی پیروی کرنا، جو نبی نے کہا ہے اس کی پیروی کرنا، اپنی طرف سے کسی چیز کی پیروی نہیں کرنا۔ نہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلیں گے، یہ ہمارا خاندان و قبیلہ ہے، ہم اس کی طرح سے چلیں گے، نہیں ہمارے یہاں بہت زمانے سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے، ہم اسی طرح سے کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا منہج، جو اللہ نے حکم دیا اس کی پیروی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا اس کی پیروی صحابہ کرام نے کی۔ تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اس کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، تو مسلمانوں کو اسی قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر اور رسول، اور انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ دین ہے، شریعت ہے، اسی کی پیروی کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج، صحابہ کرام کا منہج، لہذا مسلمانوں کو بھی اس قرآن کریم کی پیروی کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کو چھوڑ کر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی پیروی کرنا یہ صحابہ کرام کا منہج نہیں تھا۔ مسلمانوں کو بھی ایسے منہج کو ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحى الی من ربی، میں تو صرف اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ جو قرآن کریم ہے تمہارے رب کی جانب سے دلائل ہیں، نشانیاں ہیں، دانش ہے، بصیرت ہے۔ اور یہ جو قرآن کریم، بس یہ قرآن کریم جو ہے یہ معجزہ کافی ہے، اس کے علاوہ معجزہ نہیں چاہیے۔ اگر معجزہ چاہیے تو یہ قرآن کریم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس روئے زمین سے گئے ہوئے 1400 سالوں سے زائد ہو گئے۔ قرآن کریم آج بھی موجود ہے، قیامت کی صبح تک موجود رہے گی، اس کا ایک نقطے کو بھی کوئی ہیر پھیر نہیں کر سکتا۔ یہ معجزہ ہے، ایمان لانے کے لیے بس یہ ایک معجزہ کافی ہے، اس کے علاوہ کسی معجزہ کی ضرورت نہیں۔ لہذا اگر معجزہ چاہیے تو قرآن کریم کو دیکھو۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اسی ٹکڑے میں فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان لانے والوں کے لیے یہ قرآن کریم ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اب جو لوگ بھی ایمان نہیں رکھتے ہیں، اگر ان کو ہدایت چاہیے، ان کو رحمت چاہیے، تو قرآن کریم میں غور و فکر کریں، پڑھیں، اس کے تفسیر کو سنیں، سمجھیں، خود سے تفسیر پڑھیں، اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت بھی مل جائے گی، رحمت بھی مل جائے گی، چاہے وہ مسلم ہو نان مسلم ہو، جو بھی ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھے، غور کرے، سمجھے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا۔ دیکھیے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی، غالباً چند مہینوں پہلے یا سال بھر پہلے، ہمارے پڑوس میں تمل ناڈو کے اندر ایک موٹیویشنل اسپیکر، ایک خاتون، ایک لیڈی، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، نان مسلم، پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ مسلمان اس ادبھت کتاب کو اپنے گھروں میں چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ گویا وہ جو موٹیویشنل اسپیکر تھی، نان مسلم تھی، اس نے قرآن کریم کو پڑھا اور ایمان لے آئی، گویا اس کو ہدایت بھی مل گئی اور رحمت بھی مل گئی۔ ابھی مسلمان بھی اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت چاہیے،
اللہ ہم کو ہدایت کر دے، ہم کو سیدھا رستہ دکھلا دے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی تفسیر کو سنیں، اللہ نے اس کے لیے کیا پیغام دیا ہے اس کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ضرور ہدایت دے گا، ضرور رحمت کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، یہ قرآن کریم تمہارے رب کی جانب سے جہاں لوگوں کے لیے دلیل ہے، معجزہ ہے، بصیرت ہے، وہیں یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا